نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو، فاروق اعظم نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو۔ ارے بھائی، ان سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ آپ لوٹ آئیے نبی کی زندگی کی طرف۔ اور اگر نبی کی زندگی سے آپ محروم ہو گئے ہیں، احادیث رسول سے آپ محروم ہو گئے ہیں، تو مولوی آپ سے وہ کچھ کروائیں گے جو وقت گزرتا جائے گا کھانے پینے کے ایسے ڈھونگ تلاش کریں گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے، ان کا پیٹ بھرتا رہے گا۔ یہ ڈھونگ ہیں، یہ کھانے پینے کے دھندے ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت، اہل الحدیث وہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ کیوں؟ یہ احادیث رسول سے جڑے ہوئے ہیں، یہ منہج صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ احادیث رسول کو ویسے سمجھتے ہیں، قرآن حکیم کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ نے سمجھا۔ یہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جو فہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، ہم پابند ہیں دین کو ویسے سمجھے جیسے محمد کے شاگردوں نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ائمہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، محدثین کے ذریعے ہمیں مل جائے، اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، سر آنکھوں پہ ہمیں کوئی بات بتا دے، لیکن سرتاج مدینہ کی بتا دے، ہمارا سر وہیں پہ جھک جائے گا۔ یہ ہے اہل الحدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ شیطان چوری کے لیے آیا، پکڑا گیا، چھوڑا، پھر پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا، آخری دن کہتا اچھا تجھے ایک بات نہ سکھاؤں، وہ سیکھ لے تیری چوری نہیں ہوگی۔ کہا اچھا سکھا دے۔ آیت الکرسی سکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، آپ نے کہا شیطان تھا، کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے۔ کیا درس ملا اس حدیث سے؟ ہمیں نبی کی بات کسی سے مل جائے، کوئی ہمیں قال اللہ و قال رسول کا میسج دے دے جو حق ہو، سچ ہو، وہ اینی ون، کوئی بندہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم حدیث رسول کو سنیں گے، اپنی گردن کو جھکائیں گے۔ اور اگر حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، کسی حضرت کا فرمان ہو، وہ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، اللہ کی قسم ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ایسے چمک اور دمک رہا ہے، پوری کائنات کو چھوڑنا آسان ہے، فاطمہ کے بابا سے بے وفائی کرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ہم سے بول چال ختم کر دے، کوئی ہم سے رشتہ داریاں توڑ دے، کوئی ہمیں بستی سے نکال دے، کوئی ملکوں سے نکال دے، کوئی ہماری گردن کو کاٹ کے ہمارے وجود سے اس کو جدا کر کے ہمیں زمین کے اندر گاڑ دے، اللہ کی قسم یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ عظمت حدیث ہے پیارے نبی کی کہ کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے کہے گا اللہمتی۔ وہاں کسی اور نے تو قابو نظر نہیں آنا، کسی اور نے تو بازو نہیں پکڑانی، ہر کسی نے کہنا رب نفسی، میری جان، میری جان، میں بچ جاؤں، میری جان۔ وہاں صرف آمنہ کے لال ہوں گے، تاجدار مدینہ ہوں گے، بلال کے آقا ہوں گے، جن کی مبارک، پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ زبان پہ اپنی جان کا، اپنے خاندان کا ذکر نہیں ہوگا، اپنی امت کا ذکر ہوگا، اپنی امت کے لیے رب کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، درخواستیں پیش کریں گے۔ اس امت پہ فرض ہے کہ ساری دنیا سے ناراضگی مول لینی پڑے تو لے لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ یہ منظر بھی سامنے رکھیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے، جن کے منہ کو ہر روز نیا کام لگ گیا ہوگا، وہ آئیں گے قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، ہاتھ چمک رہے، قدم چمک رہے، چہرہ چمک رہا۔ کیا معنی؟ وضو کرنے والے، نمازی، بے نمازوں کی کوئی چیز چمکے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
کہا ان کے ہاتھ، پاؤں، قدم، اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ وہ شخص جس کو نماز نصیب نہیں، وہ شخص جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ بہانہ کرتا ہے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تسی پڑھ لو۔ کبھی مومن نمازی کے کپڑے اس طرح گندے ہو سکتے ہیں جس کو احساس ہو کہ میری نماز کا وقت ہے؟ اب سوچئے اللہ کے لیے، اس بے نماز کا نہ منہ چمکے گا، نہ ہاتھ چمکے گا، نہ قدم چمکے گا، یہ نبی کی امت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا شمار قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ ہوگا، کفار کے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس کی زندگی نماز کی دولت سے محروم ہے۔ وہ جانور ہے، بلکہ جانور پھر اپنے مالک کی آوازے پہ لبیک کہہ دیتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جس کا مالک کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے لیکن یہ لبیک نہیں کہتا۔ سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، آپ نے یہی بات دہرائی، یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں۔ جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے وہ اس حدیث کو اللہ کے لیے آج رات بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے۔ 72 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گئے جہنم میں۔ اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، یہاں پہ رک کے ایک سوال کا جواب اپنے من سے مانگیے، پوچھئے، کیا میرے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ٹینشن کبھی میری رات کی نیند غائب کرنے کا سبب بنی کہ میں کہاں ہوں؟ کبھی میرے دن کا آرام، میرے چہرے کی مسکراہٹیں خراب ہوئیں اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ نے 72 کو جہنمی کہا تھا، 1 کو جنتی کہا تھا، میں کہاں ہوں؟ اگر یہ سوچ آپ کو رلاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کی نیندیں اڑاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو ٹینشن دیتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو تحقیق کی طرف، سچ کی طرف غالب کرتی ہے، راغب کرتی ہے، تو آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ اور اگر آپ یہ حدیث سننے کے بعد بھی کہہ دیں جڑا جتے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، 2 + 2 4 ٹھیک، 2 + 2 6 ٹھیک، 2 + 2 8 کا اس کا جواب سب سے بہتر ہے، یہ کسی کو ناراض نہیں کرتا۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان مر گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ بندے کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد 70-80 سالہ زندگی کا اینڈ یا جنت یا جہنم، اور اس کو کبھی یہ ٹینشن نہ ہو میں ہوں کہاں، وہ مومن ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ایک مجلس میں وہ خوش نصیب ہے سیدنا عثمان، ایک مجلس میں جس کے نبی نے 8 مرتبہ اس کو جنت کا ٹکٹ دیا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان آج تیرے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، جو جی میں آتا ہے کر لے، تیری جنت اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لی ہے، ما عمل بعد۔ وہ عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم قریب سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم وہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت، اللہ ہمیں ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے ورگا ہوندا جی بھر گئی نا 4 پیسے آ گئے، سلام دو جواب نہیں، میں تیرے کو دانے لے کے کھانا، میں مڑ کے سلام ہی نہیں کراں گا۔ بھائی آپ ان سے بولتے نہیں ہیں، کہا جی میں نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، میں ان کے گھر گیا بیل دی کوئی باہر نہیں نکلا۔ وڈا چودھری 4 پیسے جو کاروبار جو چل گیا، غریباں نو بھول جو گیا، بس ناراضگی ہو گئی، اب پوری نسل چل رہی ہے جس نے ہمارے ابو کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے لڑائی ہے۔ ہائے مسلمان کہاں چلے گئے۔ فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول کو شکایت لگا رہے، بھائی کو سلام کیا، بھائی نے جواب نہیں دیا، اگر ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، میری بھائی سے صلح کروا دو۔ آپ نے بلا لیا، عثمان تو نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہا عمر نے سلام کیا ہی نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سلام کیا ہے۔
غار یار مصطفیٰ عثمان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تجھے مجھے کچھ پریشانی لگتی ہے، تیرے چہرے پہ کچھ پریشانی ٹپک رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا ہاں پریشان ہوں۔ یہ پریشانی کس کو ہے بھائی؟ جس کی جنت میں سیٹ کنفرم ہو چکی ہے، جس کی جیب میں 8 ٹکٹ ایک مجلس میں میرے پیارے حبیب نے ڈالے ہیں، وہ آج پریشان ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم پیش کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ پریشانی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے 72 جہنم میں ایک جنت میں میں کہاں ہوں؟ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا عمل، میرا کردار، میرے معاملات، میرے عقائد ایک والی پارٹی میں ہے یا 72 والی میں ہے؟ اگر ادھر ہوا تو ہلاک ہو۔ جس کو جنت کا یقین تھا، جس کے گھر جنت میں محلات بک ہو چکے تھے، وہ پریشان ہے خلیفۃ رسول کے سامنے، نبی فوت ہو گئے۔ یہ خیال وفات رسول کے بعد آیا، اب سوال کہاں سے لوں؟ جواب کون دے گا؟ قربان جاؤں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، صدیقہ کائنات کے بابا کی عظمتیں۔ کہا عثمان پریشان نہ ہو، تیرے دل میں یہ سوال پیارے حبیب کی جدائی کے بعد آیا، میرے دل میں ان کی زندگی میں ہی آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے، میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے نجات کیسے ہوگی؟ کس نے پوچھا؟ اس نے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ تیرے بندوں نے تیرے رسول پہ جتنے احسان کیے میں نے سب کے بدلے دے دیے، صدیق کے بدلے میں نہیں دے سکا، تو اپنے خزانوں کے منہ کھول کے دینا۔ اس کو یہ ٹینشن میرے نبی کی زندگی میں ہوئی کہ نجات کیسے ہوگی۔ پیارے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا، اس نے ٹھکرا دیا تھا، اگر وہ پڑھ لیتا یہ اس کے لیے نجات ہو جاتی۔ یہ کن کا حال ہے؟ جن کی جنتیں کنفرم ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں نجات کیسے ہوگی۔ بھائی کبھی آپ نے سوچا؟ اے نماز پڑھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے روزہ رکھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے گرم نرم بستر میں سونے والے کبھی آپ نے سوچا میں کہاں ہوں؟ جو 72 میں ہیں یا 1 میں ہیں، اگر سوچ دل میں